بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے بارے میں تھی اور 38 نمبر آیت تک پہنچے تھے۔ عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے انسانیت کی تخلیق کا جو آغاز کیا، یعنی قصہ حضرت آدم، اس کو تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا، اور حضرت آدم جب اس جنت میں نہ رک پائے تو حضرت آدم کو زمین پہ آنا پڑا۔ البتہ یہاں پر بریکٹ میں ایک دقیق ترین مطلب کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا کہ ابتدا میں جب خداوند متعال نے ملائکہ سے بات کی تو اسی نقطے کو بیان کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو خلافت حضرت آدم زمین کے لیے ہے، لیکن کیونکہ آدم کو زمین تک آنے کے لیے آدم کو زمینی مراحل تک پہنچانے کے لیے کچھ مراحل کو گزارنا تھا۔ ان مراحل میں سے ایک بہشت برزخی ہے کہ اس بہشت برزخی سے آدم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آئیں گے، اور خود حضرت آدم کی جو خلقت وجودی ہے، اس خلقت وجودی کا خواہ نخواہ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ انہوں نے زمین تک آنا ہے۔ یہ دقت کیجیے گا، بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ عرض کیا کہ حضرت آدم کو جو بنایا گیا اس کے وجود کا ایک جنبہ مادی ہے، عنصری ہے، دنیاوی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت اپنے اس مادی دنیاوی عنصری جنبے کی طرف توجہ کرے گا تو وہ زمینی بنے گا۔ یہ جو گزشتہ بحث میں نے بہشت کے بارے میں عرض کی تھی، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ تو آدم کو بالآخر زمین پر حبوط کر کے آنا تھا کہ خداوند متعال نے جیسے ہی وہ اس درخت منہی عنہ کی طرف گیا، جس درخت سے آدم کو روکا گیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں جیسے ہی اس نے اپنے مادی جنبے کی طرف توجہ کی تو وہ زمینی بنا۔
زمینی بنا تو خداوند متعال نے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہبوط کرو، خطاب آیا کہ تم لوگ ہبوط کرو زمین کی طرف۔ البتہ بعضکم لبعض عدو، اس ہبوط کے نتیجے میں، کیونکہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، آدم بھی ہے، جناب حوا بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب نیچے آ رہے ہیں، تو زمین پر تو جا رہے ہو، لیکن بالآخر تم بعض کے دشمن ہوگے۔ شیطان جو پہلے مرحلے میں ہی تمہارا مخالف ہے، یہ زمین پر بھی تمہارا مخالف ہی رہے گا، یہ تمہارا عدو رہے گا، اور ایک معین مدت تک تم لوگوں نے اسی زمین کے اندر رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت آدم کی توبہ کا تذکرہ کیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، درست ہے، خداوند متعال سے کچھ کلمات کو حاصل کیا، تلقی کی، حاصل کی۔ جیسے ہی وہ کلمات حاصل کیے، ان کلمات کے اعتبار سے خدا کی راہ اور خدا کی بارگاہ میں پہنچا، فتاب علیہ، خدا نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب کسی کے ذہن میں شاید یہ آ جائے کہ جب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، 37 نمبر آیت میں ہے، تو کسی کے ذہن میں شاید یہ آئے کہ جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو ان کو واپس جنت میں بلا لیا ہوگا۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نہ، توبہ کو ہم نے قبول کیا، لیکن جو اس نے عمل انجام دیا، اس کا جو قہری نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے، وہ اثر تو ظاہر ہو کر رہے گا نا، کیونکہ بعض چیزوں کے جو وضعی اور تکوینی اثرات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جو ڈاکٹر کے دیے ہوئے نسخے کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعد میں ڈاکٹر سے بہت زیادہ معافی تلافی بھی کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جو اس کے آثار ظاہر ہونے تھے، بہرحال وہ آثار تو ظاہر ہوں گے نا، تو یہاں پر بھی وہ آثار ظاہر ہوئے کہ ان کو پھر واپس نہیں پلٹایا گیا، کیونکہ اس توجہ کا، دنیاوی توجہ اگر آ جائے گی تو انسان دنیاوی بنے گا۔ اس شجرے سے اگر اس نے کھایا ہے، اس کے قریب گیا ہے، تو اس کے لازمی نتائج ہوں گے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ توبہ کی قبول کرنے کے بعد ان کو دوبارہ جنت میں بھیجا، نہ، بلکہ یہاں سے آیت جو شروع ہو رہی ہے، یہ ہبوط کا دوسری مرتبہ تذکرہ شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے اس جنت سے ہبوط کرو، یعنی پہلے خداوند متعال نے فرمایا تھا اوپر، یعنی 36 نمبر آیت میں اسی ہبوط کا تذکرہ تھا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ تم لوگ ہبوط کرو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن بن کر جاؤ گے، اس حالت میں ہبوط کرو۔ پھر توبہ کا تذکرہ ہوا، لیکن پھر اس ہبوط کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ بتلایا جائے کہ حتیٰ کہ اس توبہ کے بعد بھی جو ان کا زمین کی طرف آنا تھا، زمین کی طرف اترنا تھا، اس حکم کو واپس نہیں لیا گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے تم لوگ زمین کی طرف آؤ، یعنی توبہ قبول ہے، لیکن یہ وضعی اثر ظاہر ہو کر رہے گا۔ یہ جو آیات کے سیاق کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس ہبوط کے تکرار کا یہ سبب ہے۔ اچھا، آغا شبر نے جو اس ہبوط کے تکرار کا سبب بیان کیا ہے، وہ 2-3 علتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی علت یہ ذکر کیا کہ آپ 36 نمبر آیت میں دیکھیں، وہاں پر ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس میں صرف ہبوط کی بات ہے، لیکن یہاں پر جو 38 نمبر آیت ہے وہاں پر ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جمیعاً یہاں پر اضافہ ہے، اوپر اضافہ نہیں ہے۔
اس کا مقصد یہ کہ پہلے حکم فقط حبوط کا ہے کہ نیچے جاؤ، اور اس 38 نمبر آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا جو نیچے حبوط کرنا ہے، ایسے نہ ہو کہ ایک آج چلا جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا جائے، نہ جمیعاً سارے کے سارے نیچے جاؤ۔ تقدم و تاخر کی بات نہیں ہے کہ ایک پہلے جائے پھر دوسرا بعد میں جائے، نہ، ساتھ میں چلے جاؤ۔ یہ نقطہ آغا شبر نے جمیعاً سے نکالا ہے، لہذا فرق ہو گیا پہلے میں اور دوسرے میں۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو خود آغا شبر نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حبوط کی جو بات ہے، پہلی مرتبہ جو حبوط ہے اس میں کہا گیا ہے بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اس عداوت کے ساتھ زمین کی طرف جاؤ۔ پہلے حبوط میں یہ ہے، دوسرے حبوط میں وہی ایک مرتبہ ہے، لیکن یہاں پر جہت یہ ہے کہ درست ہے کہ شیطان تم لوگوں کا دشمن ہوگا، تم لوگوں کی آپس میں عداوت ہوگی، لیکن میں تم لوگوں کو راہکار بھی دے رہا ہوں، ہدایت بھی دے رہا ہوں، شریعت بھی ساتھ میں دے رہا ہوں، اس شریعت کے ساتھ جاؤ۔ تم زمین پر پہنچو گے، میری طرف سے ہدایت تم تک پہنچے گی۔ تو دوسرا جو حبوط ہے وہ تکلیف اور شرائع کے ساتھ ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسرا نقطہ یہ بیان ہوا ہے۔ تیسرا نقطہ بعض لوگوں نے جو ذکر کیا ہے، جس کو قیلہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں آغا شبر، وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہتے ہیں یہ حبوط جنت سے آسمان دنیا کی طرف تھا، اور قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ آسمان دنیا سے زمین کی طرف تھا۔ یہ بعض نے لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے۔ یہ 3-4 اقوال جو یہاں پر آغا شبر نے بیان کیے ہیں۔ عرض ہوا کہ جو ہمیں زیادہ مناسب لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس حبوط کا تکرار اصل میں اس نقطے کی خاطر ہے کہ پہلے تو ان کو کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شجر کے قریب گئے تو نیچے جاؤ گے، پھر آدم نے توبہ کی تو آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ آ جائے کہ شاید ان کو دوبارہ پلٹایا گیا، نہ، وہ حکم اپنی جگہ پر باقی ہے کہ اس کا وضعی اثر یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کی طرف جانا ہے۔ اچھا، دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اضطراب بھی ہوتا ہے، جہاں پر افسردگی بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو خداوند متعال نے انسان کو جو زمین پر بھیجا تو کہا کہ ہم نے تمہاری تشریعی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے، تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، تم کس طریقے سے زندگی گزارو تاکہ تمہاری دنیاوی سعادت بھی محفوظ ہو جائے اور اخروی سعادت بھی محفوظ ہو جائے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فَإِمَّا، یہ فَإِمَّا اصل میں ہے اِن-ما، یہ ان شرطیہ ہے اور ما زائدہ ہے۔ البتہ زائدہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر معنی جو اصل معنی ہے وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ما تأکید کے لیے ہے، یعنی شرطیہ جملہ ہے، یعنی فَإِن ما زائدہ یأتینکم منی ہدن، اگر تم لوگوں کے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے، کہ نون تاکید کے ساتھ ہے، یأتین نون تاکید کے ساتھ، ماں بھی اسی کی تاکید کر رہی ہے، یعنی اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے کہ جو قطعاً آئے گی، یقیناً آئے گی، نون بھی تاکید کر رہا ہے، ماں بھی تاکید کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں 2 گروہ ہوں گے۔ جو اس ہدایت کو مان لیں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، یعنی سعادت مند ہوں گے اور کامیاب ہوگا۔ لیکن جو بندہ اس کا انکار کرے گا اور ہماری آیات کی تکذیب کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ جملہ شرطیہ، جواب یہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جس دن کفار خوف میں مبتلا ہوں گے تمہیں خوف نہیں ہوگا، مرنے کے وقت جو کفار حزن میں مبتلا ہوں گے تمہیں حزن نہیں ہوگا، یہ آقا شبر کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بھی خداوند متعال کے پیغام پر، ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آئندہ فیوچر، مستقبل انسان کا اگر مجہول ہو تو وہاں پر خوف کا استعمال ہوتا ہے۔ حزن کا استعمال ماضی پر ہوتا ہے، اے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، ملال، یہ جو افسردگی اور ملال ہوتا ہے یہ حزن گزشتہ اعمال کی نسبت سے ہوتا ہے، اے کاش میں وہ کام نہ کرتا، اے کاش میں فلاں کام کر لیتا، یہ حزن وہاں پر ہوتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے اگر میری ہدایت پر تم عمل کرو گے، جو میں تمہیں ہدایت بھیج رہا ہوں، تو تمہیں پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مستقبل میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اچھا ہونے والا، تم لوگوں کو سعادت نصیب ہوگی، لہٰذا مستقبل کے لحاظ سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماضی پر بھی تمہیں حزن نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر افسوس نہیں رہے گا کہ اے کاش وہ کرتا، اے کاش وہ کرتا، نہ، تم کامیاب ہو، سعادت مند ہو۔ لیکن والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ واقعاً ایسے خلود مدت طویل کو کہتے ہیں۔ یہاں تک خداوند متعال نے انسان کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق کے بعد یہ انسان جو زمین پر آیا، اس کو زمین پر کیا کرنا چاہیے اس کو بیان کیا۔ اب یہاں سے جو تقریباً 40 نمبر آیت سے قصہ شروع ہو رہا ہے، یہ 40 نمبر آیات سے تقریباً 125 کے قریب آیات بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ 100-125 آیات ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، اور بہت سارے مقامات پر اس بنی اسرائیل کا، کہ جن کو آپ یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، ان یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے قصص اور قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال اٹھتا ہے، معمولاً مفسرین ان نکات کی طرف گئے بھی ہیں کہ آخر قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تمام امتوں کی نسبت سے بہت زیادہ جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا خود بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی اٹھتا ہے کہ آخر یہ بنی اسرائیل وہی اولاد یعقوب یعنی وہی جو آج کل یہودی کہلاتے ہیں، کہ اسرائیل کے بھی وجہ تسمیہ لکھے گئے، مثلا بعض نے لکھا اسرائیل یعنی صفوت اللہ، اسرا یعنی صفوہ، ایل یعنی اللہ، یا بعض نے لکھا اسرائیل یعنی عبداللہ، اسرا یعنی عبد، ایل یعنی اللہ، حضرت یعقوب کو کہتے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد یعنی وہی معمولاً جو یہودی ہے۔ تو آخرکار اتنا کیوں تذکرہ آیا ہے؟
اس کے بہت سارے نکات مفسرین نے ذکر کیے ہیں، چند ایک کی طرف میں بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ پہلا سورہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہو رہا ہے۔ مدینے کے اندر بہت سارے لوگ یہودی ہیں، ان یہودیوں کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل سامنے آ رہے تھے، تو اس اعتبار سے کیونکہ یہ مدینے کے اندر نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے تو بہت زیادہ آیات اس سورہ کے اندر ان یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ شأن نزول کے اعتبار سے انسان دیکھے تو یہ کوئی علت اتنی غریب علت نہیں ہے، عجیب و غریب نہیں ہے، واقعاً اس طریقے سے ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ کے اندر اتنا تفصیل کے ساتھ، یہ ابتدائی جنبہ۔ دوسرا حصہ جو پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہود اور بنی اسرائیل ان کے اندر مادی گرائی کا جلوہ بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا پرستی، مادہ گرائی، ان دنیاوی خواہشات کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لینا، یہ والا جنبہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ہے، پرانے زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ دنیا گرائی کی ایک مثال ہے، سمبل ہے، نمونہ ہے یہودیت اور بنی اسرائیل۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا اتنا تفصیلی ذکر اس وجہ سے کیا ہے تاکہ انسان کو اس دنیا گرائی اور مادہ گرائی سے بچا سکے، انسان کو بتایا جائے کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل اس طریقے سے دنیاوی زرق و برق کے اندر اپنے آپ کو گم کر چکے تھے، دنیاوی چاہتوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو غرق کیا، لیکن دیکھو ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ ان کے حالات سے، ان کے قصص سے، ان کی زندگی سے عبرت لو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر یہ دنیا گرائی کا جلوہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا آپ کو اور ہمیں اس دنیا گرائی سے، اس مادیت سے، ان چیزوں سے بچانے کے لیے قرآن مجید نے اس امت کے قصص کو بار بار ذکر کیا ہے جس کے اندر اس دنیا گرائی کا جلوہ بہت زیادہ تھا، کہ ایک عنصر بنی اسرائیل کے تذکرے کو زیادہ بیان کرنے کا، زیادہ تذکرہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہرحال کسی حد تک یہ سبب جسے کہا جائے نا حقیقت پر مبنی ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیا گرائی کا جو جنبہ یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے شاید کسی قوم کے اندر آپ کو ملے، اس اعتبار سے بھی ان یہودیوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کہ جو انشاءاللہ آیات کے اندر بھی ذکر کریں گے کہ آیا واقعاً گزشتہ امتوں میں تمام امتوں سے برتر اور اعلیٰ امت بنی اسرائیل ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید نے بعض مقامات پر اس کا تذکرہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم 47 نمبر آیت میں پڑھیں گے بھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہمیں تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ تو بعض لوگوں نے اس قسم کی آیات سے یہ بھی نتیجہ لیا ہے کہ یہ امت برگزیدہ تھی۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امت برگزیدہ تھی، جی بالکل یہ امت منتخب امت تھی، اس اعتبار سے کہ خداوند متعال نے بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی، بہت سارے معجزات، شاید کسی امت کے اندر اتنے معجزات اور اتنی آیات ظاہر کی گئی ہوں جتنی آیات اور جتنے معجزات بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ یہ ان لوگوں کی اس عظمت کو صرف بیان نہیں کر رہا کہ خداوند متعال نے اس قوم کے اندر بہت زیادہ اپنی آیات کو رکھا، بہت زیادہ اپنے معجزات کو رکھا، یہ اس نقطے کو نہیں بیان کر رہا کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی امت تھی، بہت باعظمت تھی، اس نقطے کو ضروری نہیں ہے کہ بیان کرے، بلکہ یہ اس نقطے کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ امت
کتنی بلید تھی، کتنی کند ذہن تھی، کتنی ہٹ دھرم تھی کہ خداوند متعال نے اتنی نعمتیں ان پر نازل کی، اتنے معجزات، اتنی آیات خداوند متعال کی ان کی جانب آئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ اتنے معجزوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے ان کی سرزنش بھی ہے، توبیخ بھی ہے کہ دیکھو کہ اٹھتے بیٹھتے تم لوگوں کو ہم اپنے معجزات دکھا رہے تھے، تم لوگ کند ذہن تھے، اس طریقے سے واقعاً حقائق کو نہیں سمجھ رہے تھے، لہذا ظاہری بار بار معجزات ہم تم لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے زیادہ ذکر کا اور ان کے اندر بہت کثرت کے ساتھ یہ جو نعمات اور آیتیں بھیجی گئی ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے۔ اچھا انشاءاللہ کہ یہ 100 آیات ہیں جو آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی کہ میں کچھ کا آغاز بھی کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اس کی اولاد یعنی وہ یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، کہ اس آیت کے اندر آپ توجہ کریں کہ پروردگار عالم 3 باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، 2 سفارشیں ہیں یعنی نصیحتیں ہیں، اور ایک دستور اور ایک اصل اور قانون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمتیں ہم نے تم پر نازل کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اب ان نعمتوں کے اندر تمام بنی اسرائیل کی نعمتیں آ جاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، یہ ایک نعمت، حضرت موسیٰ نے ان کو فرعونیوں سے بچایا، یہ ایک نعمت، حضرت موسیٰ نے ان کو دریائے نیل سے گزارا، یہ ایک نعمت، آسمان سے مختلف قسم کی غذائیں ان کے لیے نازل ہو رہی تھیں، یہ ایک نعمت، حتیٰ کہ مدینے کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا، یہ ایک نعمت، اس کے دلائل کو واضح اور روشن طریقے سے بیان کرنا، یہ ایک نعمت، یعنی ساری نعمتیں۔ اپنے اسلاف کو دیکھیں، وہ بھی نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، ان پر بھی اتنی نعمتیں آ رہی ہیں، تو کیوں ہٹ درمی کر رہے ہو؟ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو جو میں نے انعام تم پر کیا ہے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تم میری آیات کو جھٹلاتے ہو، میرے پیغام کو جھٹلاتے ہو، میرے نبیوں پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم لوگوں پر کی، میں نے تم کو دی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد اور میرے پیمان کی پاسداری کرو، وفا کرو، جو تم نے وعدہ کیا۔ بنی اسرائیل نے جو خدا کے ساتھ پیمان کیا، وعدہ کیا، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس وعدے کی وفاداری کرو۔ اچھا، اس پیمان اور وعدے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو واضح سی بات ہے کہ پیمان اور وعدہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء جو بنی اسرائیل میں تھے انہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ایمان لے کر آؤ گے، اتنی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں لیکن وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے، تم اپنے وعدے کی وفا کرو۔ اوف بعہدکم، تو میں بھی اپنے وعدے کی وفا کرتا ہوں۔ وفا کیا ہے؟ کہ میں تم لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھی سعادت نصیب کروں گا، آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہوگے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فقط مجھ سے ڈرو، ڈرنا تمہیں مجھ سے چاہیے۔ وَإِيَّايَ، اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے، فرحبون اس محذوف عامل کی تفسیر کر رہا ہے۔ ارحبوا ایایا فرحبون، ایسے ہے کہ آپ لوگ باب اشتغال کے اندر پڑھتے ہیں
یعنی یہ جو فا آیا ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ فرحبونی، یہ عمل نہیں کر رہا ای آیا میں، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ ارحبو ایک اور محذوف ہے وہاں پر، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم اس عہد و پیمان کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو کہ میرے عذاب سے تم لوگ بچ نہیں سکتے۔ ایک تو عہد سے یہ معنی ہے، دوسرا یہ کہ عہد سے مراد یہاں پر وہ تعہد اور میثاق بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند متعال نے اسی سورہ بقرہ کی 83 اور 84 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی 12 نمبر آیت میں، کہ جو بعد میں انشاءاللہ 83 نمبر آیت میں آئے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ والا میثاق بھی ہو سکتا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر پڑھیں گے کہ وہاں پر میثاق میں توحید کا اقرار لیا گیا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیکی کی بات کی گئی ہے، اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو زمین سے باہر نہیں نکالو گے، جو بعد والے نبی ہیں ان پر ایمان لے کر آؤ گے، انفاق کرو گے، یہ سارے وعدے ہیں جو گزشتہ زمانوں میں تم لوگ کر کے آئے ہو۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان وعدوں کی پاسداری کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے کر آؤ اس وحی پر، اس قرآن پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، کس پر؟ پیغمبر اکرم پر۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے، اسی کتاب کی طرح یہ کتاب بھی ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا، اسی کی طرح ہے ایک ترجمہ یہ، یا جو اس کتاب کے اندر توحید کا تذکرہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہے، عبادت کا تذکرہ ہے، اسی کتاب کے اندر توریت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، انہی چیزوں کی یہ قرآن مجید بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مصدقا لما معکم، یہ قرآن در حالی کے تصدیق کرنے والا ہے لما، اس توریت کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ تصدیق سے مراد یعنی وہی کلیات جو اصل اصول ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا تصدیق کرنے والا ہے جو آپ کے توریت کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعد میں پیغمبر آئے گا، نبی آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، تم سے یہ عہد لیا گیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر جو توریت موجود تھا اس کے اندر من و ان جتنی بھی ساری کی ساری باتیں قرآن ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، نہ 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 نہ، ایسے بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود آگے چل کر بیان کرے گا کہ اس توریت کے اندر انہوں نے تحریف بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر تصدیق سے مراد یا وہ جو خصوصیت سے پیغمبر اکرم کے بارے میں باتیں ہیں، یا خصوصیت سے جو کلیات ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ لہذا یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، پیغمبر کا تذکرہ ہے، اس کے اوصاف کا تذکرہ ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے، تم لوگوں کو تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن سب سے پہلے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پس اس بھی پر ما انزلتو کی طرف پلٹا ہے، اس پر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اچھا، ان سے پہلے تو قریش نے انکار کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے یعنی اہل کتاب میں سے سب سے پہلے بندے تم نہ بنو کہ جو اس پر انکار کرنے والے بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے اندر جو پیغمبر اکرم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کے اندر تم تحریف کر کے میری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو۔ کہتے ہیں کہ
یہ جو یہود تھے کیا کرتے تھے، سال میں ایک دن ایسا قرار دیتے تھے کہ جس دن یہ سارے کے سارے یہودی وہاں پر جمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کو بڑے بڑے ہدایہ دیے جاتے تھے۔ اب اگر یہ پیغمبر اکرم کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کو یہودیت سے ہاتھ ہٹانا پڑتا، اور وہ اس ہدیے سے، پیسوں سے، جو چیز ان کو ملنے والی تھی ان سے محروم ہونے والے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان معمولی قیمت پر ہماری آیات کو نہ بیچو، اس کا مبادلہ نہ کرو، اس کو تبدیل نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي، کہ یہاں پر بھی وہی تاکید والا بیان ہے کہ فقط مجھ سے ڈرو، فقط مجھ سے ڈرو۔ کیوں تم لوگ اس طریقے سے کرتے ہو؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ مثلا ان میں سے بعض کہتے تھے کہ درست ہے کہ نبی کا یعنی محمد کا قرآن میں تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ وہ بندہ نہیں ہے نا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ایسے نہ کرو کہ یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، جملہ حالیہ ہے، جبکہ تم جانتے بھی ہو، حق کا تمہیں پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی حق کو چھپاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ایسے نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی خدا کے ساتھ اپنا ارتباط مضبوط کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جو معاشرے کے اندر بے نوا غریب مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے ارتباط کو مضبوط کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پھر خصوصیت سے ذکر کر کے نماز جماعت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وگرنہ اقیموا الصلاۃ کے اندر تو نماز کا تذکرہ آ گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نماز بھی پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، اور جماعت میں بھی خصوصیت سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ اہل یہود کی جو نماز تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ، اپنی یہودیت کو چھوڑو، پیغمبر کی شریعت کی اتباع کرو۔ جیسے یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، توبیخ ہے، مذمت ہے، تعجب ہے ان کی حالت سے کہ تم لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، در حالی کہ تم خود کتاب الہی کو پڑھنے والے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں تعقل کرتے کہ یہ کتنا گھٹیا کام ہے؟ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو، خود کتاب الہی کو پڑھتے ہو، اس کتاب الہی کے اندر تذکرہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔